بھارت اگر کسی بھی قسم کا کوئی مس ایڈونچر یا اگریشن کرتا ہے تو پاکستان کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر بھارت کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو پاکستان کا رسپانس ٹائم کتنا ہوگا اور بھارت کے کتنے علاقے ہمارے ہٹ لسٹ پہ ہو سکتے ہیں؟ یہ مجھے تو اس قسم کا کوئی معلومات میرے پاس ہے نہیں، تو میں اگر کروں گا تو ایسی قیاس آرائی ہوگی. لیکن ایک بات میں نے پہلے بھی کر دی ہے کہ آپ دشمن جو آپ کا ملک ہوتا ہے اس کی آپ جو کیپیبلٹی ہوتی ہے اس کو آپ مد نظر رکھتے ہیں، اس کیپیبلٹی کو آپ انالائز کرتے ہیں کہ یہ کیپیبلٹی کے ساتھ یہ دشمن کیا کیا کر سکتا ہے. کیونکہ کیپیبلٹی کو تو آپ اوور نائٹ نہیں ایکوائر کر سکتے ہیں، انٹینشنز چینج ہو سکتی ہیں. تو اگر دشمن کے پاس ایک قوت ہے تو اس قوت کے خلاف آپ کے پاس کیپیبلٹی ہونی چاہیے یا رسپانس کیپیبلٹی ہونی چاہیے، انٹینشنز کے اوپر نہیں. کیونکہ انٹینشنز تو آپ کے فوراً ایک منٹ میں آپ کے جو ارادے ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. تو آپ نے اس کی کیپیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیپیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کنٹینجنسی پلاننگ کرتے ہیں. وہ یہ نمبر 1 یہ کر سکتا ہے، 2 یہ کر سکتا ہے، 3 یہ کر سکتا ہے، 4 یہ کر سکتا ہے، 5 یہ کر سکتا ہے. یہ ہائپوتھیسز آپ بلڈ اپ کرتے ہیں کہ جی یہ کر سکتا ہے. جو کچھ وہ کر سکتا ہے اس کو پھر آپ پرائیورٹائز کرتے ہیں کہ جی موسٹ لائکلی کیا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، لیسٹ لائکلی کیا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. اس طرح آپ اس کو پرائیورٹائز کریں 1 2 3 4 5. اس کے اوپر آپ اپنا جو ہے رسپانس ماؤنٹ کرتے ہیں. اس جو اینیمی ہائپوتھیسز ہیں کہ کیا کر سکتا ہے وہ، اس کے اوپر آپ اپنا رسپانس ماؤنٹ کرتے ہیں. تو اگر وہ زمینی حملہ کرتا ہے وہ کدھر کدھر کر سکتا ہے، کس نوعیت کا حملہ کر سکتا ہے، اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ کنٹینجنسی پلاننگ جو ہے یہ موجود ہوتی ہے. باقی میرے پاس نہ معلومات ہیں، نہ میں اس طرح ٹی وی پہ کچھ کہہ سکتا ہوں، اور سچی بات یہ ہے میرے پاس معلومات ہی نہیں ہے. تو مجھے نہیں پتا ہے کہ اینیمی کیپیبلٹی کیا ہے اور ہمارے رسپانسز کیا ہے. سر خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہوتی ہے تو دنیا کا جھکاؤ پاکستان کے موقف پہ ہوگا یا بھارت کے موقف پہ؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ وکٹری ہیز مینی فادرز اینڈ ڈیفیٹ از بورن بٹ این آرفن. ٹھیک ہے، آپ کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑے گا، جنگ آپ نے اپنی لڑنی ہے. ٹھیک ہے، بس آپ اپنے ارادے مضبوط رکھیں. سیٹ بیکس بھی ہو سکتی ہیں جنگ میں، سیٹ بیک سے گھبرانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، پاکستان کے پاس قوت موجود ہے، اس میں بھی کنونشنل کیپیبلٹی بھی پاکستان کی ہے اور انکنونشنل کیپیبلٹی بھی پاکستان، براڈ اسپیکٹرم کیپیبلٹیز پاکستان کے پاس موجود ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس جو ایک ملک کے پاس ہتھیار زیادہ ہو یا اس کے پاس نفری زیادہ ہو تو وہ جیت سکتا ہے. لیکن سر اب تک پاکستان نے ہمیشہ پوری دنیا کے سامنے یہ چیز ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ پیس کا میسج ہی دیا ہے. پاکستان نے کبھی بھی جنگ کا یا اس طرح کی چیزوں کا، اس طرح کی باتوں کا سٹارٹ کبھی بھی پاکستان سے نہیں لیا گیا. ہمیشہ بھارت ہی اس چیز کا سٹارٹ لیتا ہے، ہمیشہ LOC کی خلاف ورزی بھارت کی طرف سے کی جاتی ہے. تو اگر دنیا اس کو دیکھے تو کیا پھر انہیں یہ موقف سامنے نہیں نظر آ جانا چاہیے کہ اگر ایسے کچھ ہوتا بھی ہے تو پہلے بھارت نے سٹارٹ کیا ہے تو پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے، جوابی حملہ کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ دنیا میں ایسے ہوتا نہیں ہے کہ وہ میں جیسے کہہ رہا ہوں اصول تو ہے نہیں ہے، نہ کوئی پرنسپلز کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ہے. آپ اپنے رسپانس کو ٹھیک رکھیں، ڈپلومیٹکلی آپ اپنے رسپانس کو ٹھیک رکھیں اور آپ اپنی لڑائی خود لڑیں. اگر دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے آپ مکمل طریقے سے اس کے جواب دیں، ہر لیول کے اوپر، چاہے وہ کنونشنل ہے چاہے وہ انکنونشنل لیول کے اوپر ہے. تو آپ اپنی جو ہے کیپیبلٹیز جو ہے وہ تیار رکھیں. دشمن کو اگر آپ ڈیفیٹ کر دیں گے دنیا آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ ہوگی. سر ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی ہمارے پاس بیسٹ ٹائم ہے، کیونکہ بھارت میں شہریت والے ایشوز چل رہے ہیں، اس کے علاوہ بار بار بھارت LOC کی خلاف ورزی کر رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو 150 دن ہو گئے، تو ہم پوری دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس سچویشن میں؟ میرے خیال میں کافی ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اور پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو کم از کم دنیا میں میڈیا میں ابھی ان باتوں کو اٹھایا جا رہا ہے. اور بڑے بڑے جو پیریوڈیکلز ہیں یا نیوز پیپرز ہیں یا تھنک ٹینکس ہیں وہاں پر
بھارت کی جو یہ اس وقت ظالمانہ کارروائیاں ہیں اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کو کچھ نہ کچھ کامیابی جو ہے وہ تو ملی ہے, لیکن اس کے اوپر ہمیں اور آگے جانا چاہیے, اور جو ہے اس قسم کی مطلب ہے کہ اس دن اگر آپ کو یاد ہو چند ہفتے پہلے میرے خیال میں یہ شہریت کے اوپر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا برٹش ہائی کمیشن, انڈین ہائی کمیشن کے سامنے لنڈن میں. تو اس طرح کشمیر کے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ مظاہرے جو ہے ہمیں کرانے چاہیے, اس طرح واشنگٹن میں کرانے چاہیے, اس طرح برسلز میں کرانے چاہیے, پیرس میں کرانے چاہیے, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو ہندوستان وہاں پر ظلم کر رہا ہے اور غیر انسانی سلوک کر رہا ہے نہتے کشمیریوں کے ساتھ, اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے. سر, مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ دنوں فاٹا اور گلگت بلتستان کی مثالیں دے کر مودی کے کشمیر پہ قبضے کو ایک طرح سے جائز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. سر, کیا ایسے لوگوں کو ملک دشمن ڈکلیئر نہیں کر دینا چاہیے, اور کیا ثبوت ہو ہمارے پاس جو عالمی سطح پر کشمیر پہ پاکستان کا کیس خراب کر رہے ہوں گے اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی باتیں؟ دیکھیں, ہر ملک میں میرے خیال میں لوگ مختلف رائے وغیرہ رکھتے ہیں. میں کسی کے اوپر ایسا الزام نہیں لگاؤں گا کہ جس کے پاس میرے پاس ثبوت وغیرہ نہ ہو. تو یہ پاکستان میں ایک روایت ہے کہ ہم جو ہمارے ساتھ متفق نہیں ہے ہم اس کو ایک پاکستان دشمن یا غدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صرف عدالت کا کام ہے کہ وہ کسی کو غدار بنائے یا کسی کو نہ بنائے. حکومت کو چاہیے, اگر اس قسم کے معاملات ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس قسم کا کیس کورٹس میں لے کے جائیں, اور اگر وہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی ثابت ہوتی ہے ان کے اوپر تو ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن کم از کم ہمیں پاکستانی سیاستدان ہیں فضل الرحمان صاحب یا باقی لوگ جو ہیں وہ اس طرح متنازع بیانات دے کے پاکستان کے کیس کو کمزور نہ کریں, کیونکہ اس سے دشمن استفادہ کرتا ہے. اس سے اور کوئی ہو نہ ہو, وہ کشمیریوں کے جو زخم ہیں اس کے اوپر نمک پاشی آپ کر رہے ہیں. ہندوستان کا جو موقف ہے وہ وہاں پر کہ میڈیا کو آپ دیکھ لیں وہ اس کو اچھالیں گے اور اس قسم کی بات چیت کریں گے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا بریگیڈیئر ریٹائر سعد محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ.